بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکتوبات صدی ہے اس کتاب کا نام، یہ شیخ المشائخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات۔ مرید کے پہلے مرتبے کے بیان۔ جانو کہ مرید کے مرتبوں میں پہلا مرتبہ شریعت کا راستہ ہے، کہ مرید شریعت کے احکام کی شرطوں پر قائم رہ کر چلتا رہا اور شریعت کے حدود کی پوری طرح حفاظت کی، پھر ہر طرح اس کا حق بھی ادا کیا، تو اب چاہیے کہ وہ اپنی ہمت کو بلند رکھے تاکہ شریعت کا حق ادا کرنے کی برکت سے اور عالی ہمتی کے طفیل طریقت اپنا جلوہ دکھائے۔ وہ دل کا راستہ ہے۔ جب طریقت کی شرطیں کما حقوق ادا کر چکا اور ہر طرح بجا لایا، تو اپنی ہمت اور بھی بلند کرے، جیسا کہ کہا ہے کہ بے ہمت مرید کی کہیں رسائی نہیں، بے ہمت مرید کی کہیں رسائی نہیں۔ ہمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے دل کے پردوں کو اٹھا دیتا ہے اور حقیقت کے معانی جو سالکوں، طالبوں، صادقوں کے اعلیٰ مقاصد ہیں، اس کو دکھائی دینے لگیں گے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، یہ خیال ہی خیال ہے کہ بغیر شریعت پر چلے ہوئے طریقت کا راستہ تجھ پر کھول دیا جائے گا۔ بغیر شریعت کے طریقت کام آنے والی نہیں، اور بغیر طریقت کے حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان تینوں کو ایک دوسرے سے ایسا لگاؤ ہے کہ کوئی شخص ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا۔ جب سچے مرید پر یہ مطلب ظاہر ہو گیا تو سب باتوں سے منہ پھیر کر اسی کی تلاش و جستجو میں محنت اور مشقت کے لیے کمر باندھ لے۔ اب اگر ہزاروں مرتبہ بھی دنیا اور عقبہ کی نعمتیں اس کے سامنے لائی جائیں تو وہ کنکھیوں سے بھی نہ دیکھے، اور غیر خدا کا نام سنے تو اس کو بت اور زنار سمجھے، اس سے اس کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور انسان کے لیے تنہائی اور لوگوں سے بے تعلقی اور مفلسی سے بڑھ کر کوئی سخت مصیبت نہیں، کیونکہ یہ صفت مردے کی ہیں، زندے کی نہیں۔ یہ باتیں خواہشات کے مارنے سے حاصل ہوتی ہیں، لہذا یہی سب اس کے مقصد بن جاتے ہیں۔ اگر کسی کو دیکھو کہ ان باتوں کے حاصل کرنے کی خواہش اس میں نہیں ہے تو سمجھ لو کہ طریقت کی جھلک اس پر نہیں پڑی ہے، ابھی تک اس نے طریقت پر آنکھ ہی نہیں ڈالی ہے، اور اب تک اس کو خاطی جمی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ سچے مرید کی پہچان یہ ہے کہ بے سر و سامانی، غریبی، مفلسی اور تنہائی کو خوشی سے گوارا کرے اور اسی میں مست اور مگن رہے۔ دیکھو اور غور کرو کہ خواجہ کائنات و خلاصہ موجودات حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند سے بلند تر مرتبے پر پہنچنے کے بعد بھی اس پر فخر و ناز نہیں فرمایا، بلکہ فقر و غریبی پر آپ نے خوشی کے آنسو کے ساتھ دعا مانگی اور فرمایا، اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے خدا ہم کو مسکینی میں زندہ اور مسکینی میں موت دے، اور قیامت کے دن مسکینوں کی حالت میں ہم کو اٹھا۔ اللہ، دنیا میں وہ کیسے لوگ ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے، مرنے اور قیامت میں اٹھنے کے وقت ان کی طرح ہونے کی دعا مانگی۔ اگر آپ فرماتے کہ جینے اور مرنے کے وقت ان کو ہمارے ساتھ رکھ تو یہ کوئی بڑی دولت نہ ہوتی، اسی لیے فرمایا ہم کو ان کے ساتھ رکھ۔ اور بزرگوں نے کہا ہے کہ سارے جہاں کا چکر لگائے پھر بھی امید نہیں کہ کوئی مرید مل سکے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سارے جہاں کا چکر لگائیں پھر بھی امید نہیں کہ کوئی مرید مل سکے یا نہ ملے، جیسا کہ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ہم برسوں چاہتے رہے کہ کوئی مرید ملے۔ مرید میں ابلیس کی صفت ہونا چاہیے تاکہ اس کا کام کچھ بن سکے۔ اپنے کو اس کے حکم پر ہار دینا دوسری چیز ہے، اور معشوق کی ارادت میں ہارنا دوسری چیز ہے، کیونکہ فرمان باہر کی چیز اور ارادت اندر کی چیز ہے۔ اگر سلطان محمود ایاز سے کہتا کہ جا کسی اور کی خدمت انجام دے اور وہ چلا جاتا تو یہ قصور ہوتا۔ جو کوئی اس جگہ حکم بجا لائے وہ ابھی کچا ہے، اس میں خامی ہے۔
خدا تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو۔ یہاں جو لوگ دل کے کچے اور لالچی تھے سب دوڑے، مگر پختہ دلوں اور عاشقوں نے کہا ہم کہاں جائیں؟ تو کہتا ہے کہ کوئی دوسرا معشوق تلاش کر۔ اے سب کچھ دیکھنے والے، اگر تو اپنا جیسا معشوق و محبوب دکھا دے تو میں ادھر چلا جاؤں۔ اے خداوند پاک و برتر، تیرے چاہنے والے بہشت پر کیوں کر قناعت کر سکتے ہیں؟ اے خداوند پاک و برتر، تیرے چاہنے والے بہشت پر کیوں کر قناعت کر سکتے ہیں؟ اور تجھ کو دوست رکھنے والے کسی دوسرے کی طرف کیوں کر نظر اٹھا سکتے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ چلا جا اور میری گفتگو چھوڑ دے۔ اے یار میں کہاں جاؤں، کوئی راستہ نہیں ملتا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے مصر آئے تو اچھے اور عمدہ کھانوں کی رغبت سے نہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام کی تلاش و جستجو میں آئے، کیونکہ حلوہ، روٹی اور گوشت وہاں بھی موجود تھا۔ انہی لوگوں کا کہا ہوا ہے کہ ان کی غرض دنیا اور آخرت میں خدا کی قسم کھانا اور پینا نہیں۔ روح کے عالم میں ہماری غذا انگور کا پانی یعنی شراب دیدار ہے۔ ہم تیری طرح دنیا اور آخرت میں روٹی کے عاشق نہیں ہیں۔ بہشت کیا ہے؟ سمجھو کہ رنگ برنگ کے کھانوں کا ایک دسترخوان ہے۔ یہیں سے تمیز ہو جاتی ہے کہ بہشت کے عاشق کون ہے اور خدا کے عاشق کون۔ اگر بعض بہت دنوں کا بھوکا بھی ہو تو وہ کبھی نہ چاہے گا کہ مچھر اور چونٹی جیسی غذا اس کے پیٹ میں جائے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تمام لوگوں نے اپنا مشرب جان لیا ہے، لیکن مرید کو اس راستے میں ہزاروں خوف اور ہزاروں امیدوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ بہت اونچ نیچ اور مشکلات پیش آتی ہیں، ہزاروں چیزوں میں لپٹاتے ہیں اور ہزاروں رنگوں میں ڈبو کر نکالتے ہیں۔ جب یہ کسی تجربے کار اور پختہ روزگار پیر کے سائے میں رہے گا تو وہ طبیب حاضر کی طرح ہر مرض اور عرض کا علاج مختلف طریقوں سے کرے گا اور شورش اور سودا کے لیے دوسرا معجون بنا لے گا۔ یہ سب باتیں تو آسان ہیں، لیکن اگر اپنی خودرائی سے چلے گا تو بڑے خطرے میں پڑ جائے گا۔ لا دین لمن لا شیخ له، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ مشائخین کا کہا ہوا ہے، اور اسی گروہ نے کہا ہے کہ جس مرید کے دل میں اس کام کی ارادت پیدا ہوتی ہے اس کی مثال اس چونٹی جیسی ہے جو چاہتی ہو کہ پورب یا پچھم سے کعبہ جائے۔ اگر اپنے پاؤں سے آنکھ چلے گی تو ہزاروں سال چلنے پر بھی کعبے تک پہنچنا ناممکن ہوگا اور جان کا خطرہ بھی ہے، لیکن اگر کبوتر یا باز کے پر کا سہارا لے تو پہنچ جانا بالکل آسان ہوگا۔ چونٹی کا صرف اتنا کام ہوگا کہ کبوتر کے پاؤں سے لپٹ جائے۔ جب پروں کا سہارا لے لیا، اپنے چلنے کے ارادے کو چھوڑ دیا تو اس کا کام کبوتر کے ارادے پر موقوف ہوگا۔ اگر اپنے ارادے چلی تو کبوتر کے ساتھ کعبہ نہ پہنچ سکے گی۔ غریب چونٹی کی تمنا تھی کہ کعبہ پہنچے، کبوتر کے پاؤں سے لپٹ گئی اور اچانک کعبہ پہنچ گئی۔ اسی طرح مرید کے لیے پیر کبوتر کا کام کرتا ہے اور مرید کی مثال کمزور چونٹی جیسی ہے۔ جب اس نے کسی پیر سے تعلق پیدا کیا تو وہ اپنی راہ سے چل کر اسے منزل تک پہنچا دے گا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ مرید کو چاہیے کہ پیر کی ذات میں خدا کو دیکھے، کیونکہ مرید کے لیے پیر ایک ایسا آئینہ ہے جس میں خدا کو دیکھے۔ دیکھنے کا مطلب ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنا نہیں، بلکہ خدا کی صفات، ارادہ اور افعال کا جاننا اور پہچاننا ہے۔ کہیں غلطی میں نہ پڑ جائیے۔ جو شخص طریقت کے راستے میں پیر کے کہنے پر چلے گا اس کا نام پیر کا مرید ہے، اور جو کوئی اپنی خواہش اور مطلب پر چلے گا وہ اپنی مرادوں کا مرید ہے، پیر کا نہیں۔ لوگوں نے کہا ہے مرید کو ایسا پیر پرست ہونا چاہیے جیسا فرمایا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس وقت تو ساتھ آتی ہے کہ سارے اعتراض درمیان سے اٹھ جاتے ہیں۔ پیر کی حالت، قول، فعل اور روش پر کسی طرح کا اعتراض نہ کرے اور ظاہری اور باطنی طریقے سے خود کو پیر کے تصرف و قبضے میں دے دے اور اپنے لیے چوں و چرا کا دروازہ بند کر لے اور حاجتوں کا دروازہ کھول دے اور بغیر اس کے حکم کے یہ قدم بھی نہ چلے۔ اب پیر کی ہمت اور برکت سے یہ ممکن ہے کہ وہ مرید کو منزل تک پہنچا دے اور پستی سے بلندی پر لے آئے اور مریدی سے پیری کے مسند پر بٹھا دے۔ اے بھائی، جس کو اس کے لائق بنایا ہے اس میں یہ باتیں جو تم نے سنی بغیر تکلیف و مشقت کے بنی بنائی موجود ہیں۔
مگر کم بختوں اور بد نصیبوں کو جب کوئی حصہ نہیں ملا تو ہمارے لیے سخت مشکل اور محال ہے۔ ایک شخص کے سر پر اپنے فضل و عطا سے مہربانی کا تاج رکھتا ہے اور ایک شخص کے کلیجے پر انصاف کے قید خانے میں قہر کا داغ لگاتا ہے، اور ایک شخص کو جلال و عظمت کی آگ میں جھونک دیتا ہے اور ایک کو اپنے جمال کی روشنی سے نوازتا ہے۔ مٹی اور کوڑے کرکٹ سے اس نے ایک شخص کو پیدا کیا اور حسرت و افلاس کی پوشاک پہنائی اور اس کا ظلوم و جہول نام رکھ کر سارے جہاں میں ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ اس کے بعد 7 لاکھ برسوں کی عبادت کرنے والوں کو اس کے استقبال کا حکم دیا اور فرمان ہوا کہ وہ سجدے جو کل اعمال کا نچوڑ ہے اور تمہارے حالات و احوال کے اسرار ہیں اس کے سر پر نچھاور کر دو۔ اے بھائی، جب رحمت کے دریا میں مغفرت و بخشش کی طغیانی آتی ہے تو سارے گناہ اور لغزشیں بہا لے جاتی ہے اور سب عیب ہنر بن جاتے ہیں، کیونکہ گناہ اور لغزشیں لم یکن اور رحمت لم پڑھ دے، آواز تو جائے گی۔ کیونکہ گناہ اور لغزشیں لم یکن ہیں اور رحمت لم یزل ہے۔ لم یکن لم یزل کی برابری کہاں تک کر سکتا ہے؟ اس آب و گل کے ساتھ اس کا کام رحمت کی بارش کرنا ہے، ورنہ ہمارے سیاہ بخت وجود کی کیا مجال تھی کہ اس مالک الملک کے فرش کے کنارے پر بھی قدم رکھ سکتا۔ کتنے شراب خوار جو شیطانی باتوں میں گھلے ملے رہے اور ان کا زمانہ گندی خواہشوں ناپاکیوں میں گزرتا رہا، یک بیک فتوح غیبی سے اس کے مقبول ہونے کا ایک قاصد ظاہر ہوا اور اس نے کہا الحبیب یقریک السلام ویقول لی معک کلام۔ حبیب تجھ کو سلام کرتا ہے اور فرماتا ہے مجھ کو تجھ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے ظاہری اور باطنی اے اللہ کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے چھوٹے اور بڑے تمام
तमाम गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अंदर बड़ी कोताहियाँ हैं, ऐ अल्लाह बड़े नकायस हैं, बड़े उयूब हैं। ऐ अल्लाह हम सबको इकरार है अपने गुनाहों का, हम सबको इकरार है अपने उयूब का, हम सबको इकरार है अपने नकायस का। ऐ अल्लाह हम नाकिस ही बंदे हैं। ऐ अल्लाह कमाल तो आपके पास में है, जमाल तो आपके पास में है, हर तरह की खूबी आपके पास में है। ऐ अल्लाह हम सब के सब बड़े नाकिस हैं, बड़े नाकारा हैं, बड़े गुनहगार हैं। ऐ अल्लाह आपकी इनायत से जी रहे हैं, आप ही के फज़्ल व करम से अल्लाह बैठे हुए हैं। महज अपने फज़्ल व करम से हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह हमको मुजल्ला और मुसफ़ा बना दीजिए। ऐ अल्लाह हमको इस काबिल बना दीजिए कि आपके दरबार में हम आ सके, आपके दरबार में नमाज पढ़ सके, आपके दरबार में हाजिरी दे सके, आपके सामने हाथ उठा सके। ऐ अल्लाह हम सबको ऐसा पाकीज़ा बना दीजिए। ऐ अल्लाह हमें गुनाहों के छोड़ने के लिए तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ज़ाहिरी बातिनी तमाम गुनाहों को हम छोड़ दें। ऐ अल्लाह इसके लिए हम सबको तौफीक और रहमत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आप ही की तौफीक से नेकियां अंजाम पाती हैं, आप ही की तौफीक से गुनाहों से बचा जा सकता है। ऐ अल्लाह महज अपने फज़्ल व करम से हमें नेक तौफीक अता फरमा, तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको दीन पर इस्तिकामत अता फरमा। ऐ अल्लाह आपके रास्ते में चलने का ऐ अल्लाह हमें ज़ौक़ और शौक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह आपके रास्ते को तय करने के लिए मसाइब को झेलना हमारे लिए आसान फरमा। ऐ अल्लाह मुजाहदात को बर्दाश्त करना हमारे लिए आसान फरमा। ऐ अल्लाह आपने दीन को बहुत आसान बनाया, फिर भी हम मुश्किल समझ रहे हैं। ऐ अल्लाह आपकी तौफीक की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। ऐ अल्लाह आपकी इनायत की ज़रूरत है। ऐ अल्लाह महज अपने फज़्ल व करम से अपने रास्ते को आसान बना दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे लिए अपने रास्ते को तय करने के लिए अल्लाह असबाब मुहैया फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह महज अपने फज़्ल व करम से तमाम बीमारों को शिफाए आजिला कामिला मुस्तमिरा दायमा अता फरमा। ऐ अल्लाह एजाज भाई उनकी वालिदा की तबीयत नासाज है, अल्लाह उनकी भी उनको सेहत और आफियत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ऐ अल्लाह और भी जितने बीमारों ने और अल्लाह मसाइब ज़दा लोगों ने और मुख्तलिफ ज़रूरियात के सिलसिले में दुआओं की दरख्वास्तें भेजी हैं, अल्लाह सबकी अल्लाह ज़रूरतों को पूरा फरमा, तमाम की हाजतों को पूरा फरमा, तमाम बीमारों को शिफाए आजिला कामिला अता फरमा, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की हाजतों को ज़रूरतों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के सब बड़े मोहताज हैं। ऐ अल्लाह हम हर चीज़ में आपके मोहताज हैं। ऐ अल्लाह हमें अपनी एहतियाज और अपनी ज़रूरत का एहसास है और ये भी हम समझते हैं कि आप ही गनी हैं। ऐ अल्लाह आप ही अता फरमाने वाले हैं, आपके सिवा किसी दर से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐ अल्लाह आप ही का दर है झुकने के लिए, आप ही का दर है मांगने के लिए। ऐ अल्लाह आप ही के दर पे हम झुकते हैं, आप ही के दर से हम मांगते हैं। ऐ अल्लाह हमारी तमाम दीनी दुनियावी ज़रूरतों को पूरा फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी हर तरह की ज़रूरतों को पूरा फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मुसीबतों को दूर फरमा दीजिए, परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो तिजारत करने वाले हैं उनकी तिजारतों में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह कारोबार में तरक्कियां अता फरमा। ऐ अल्लाह हर आदमी की ज़रूरत को, ऐ अल्लाह उनकी हर किस्म की ऐ अल्लाह एहतियाज को पूरा फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह घरों में बरकतें अता फरमा, कारोबार में बरकतें अता फरमा, हमारे इल्म में बरकतें अता फरमा, हमारे अमल में बरकतें अता फरमा, हमारे खाने और पीने में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हर तरह की हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह महज अपने फज़्ल व करम से तमाम उम्मत मुस्लिमा पर रहम व करम फरमा। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत परेशान हाल मालूम हो रही है। ऐ अल्लाह हमारी नफूसतें हैं, ऐ अल्लाह हमारी बुराइयां हैं, हमारे नकायस और उयूब हैं जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। ऐ अल्लाह हम सब के सब माफ़ी मांगते हैं।
اے اللہ آپ سے اے اللہ ہم سب کے سب دل کے ساتھ معافی مانگتے ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ہر ضرورت کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا میں شان شوکت بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیاوی مسائل کو بھی حل فرما دیجئے۔ اے اللہ اخروی مسائل کو بھی حل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر آخرت کا مسئلہ ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ جب تک زندگی ہماری باقی رہے دین اسلام کی پاکیزہ زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ موت کے وقت ایمان اور کلمے کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے آباء و اجداد میں جو مر چکے ہیں اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کے لیے اے اللہ ہر قسم کی بھلائی کو مقدر فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ وہاں کی اے اللہ بھلائیاں ان سب کو عطا فرما۔ جنت الفردوس ان کے لیے مقدر فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بھی جنت الفردوس مقدر فرما۔ اے اللہ موت کے وقت ہمارے لیے کلمہ آسان فرما۔ اے اللہ آپ کی یاد کو آسان فرما۔ اے اللہ زندگی میں بھی آپ کی یاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تقوی و طہارت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ اپنا خوف اور خشیت عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے ساتھ انسیت اور محبت عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات گزشتہ بار کی ابھی بیت کی درخواست کے ہیں وہ قریب آئے، بعض لوگوں نے بیت کی درخواست کی تھی گزشتہ بار کی، وہ قریب آ گئے، اور جو لوگ بستر لیے ہیں وہ واپس کر دیں۔ اور تیسرا اہم اعلان یہ ہے کہ نیچے حضرت والا کی کتابیں ہیں، اس میں علماء کے لیے بھی ہیں، عوام کے لیے بھی ہیں، جو گھر میں تعلیم کی جا سکتی ہے، فیضان معرفت ہے اور التوحید الخالص ہے، اور بھی مزید کتابیں ہیں، وہ خرید کر لے جائے اور اسے پڑھنے کا معمول ہے۔